وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز عشاء جماعت کے ساتھ اور پھر نماز تراویح پڑھنے کی توفیق، سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور دنیا کے لیے خیر برکت کا ذریعہ بنائے۔ آج الحمدللہ چھٹا جز مکمل ہوا اور 7ویں جز کا پاؤ حصہ پڑھا گیا، جس میں سورۃ النساء مکمل ہوئی جو باقی کل کی تھی، اور آج سورہ مائدہ مکمل ہوئی، ایک رکوع باقی ہے۔ اس سورۃ پاک میں اللہ رب العالمین نے خاص کر یہود و نصارہ کے ان غیر غلط حرکتوں کا تذکرہ کیا اور مذمت کیا ہے جو اللہ نے ان کو خاص نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کی اس ہٹ دھرمی کا بھی تذکرہ کیا ہے جو لوگ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ لوگ کرتے تھے، بحث کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، ان سے تکرار کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، خاص کر کہ وہ نعمت جو اللہ بغیر کسی مشقت کے، محنت کے آسمان سے ان کو بنے بنائے کھانا عطا کرتا تھا۔ یہ بہت ہی قرآن کے ذریعے سے مشہور ہے کہ یہود و نصارہ کو اللہ رب العالمین نے بغیر کسی مشقت کے کھانا عطا فرماتا تھا۔ جب ان کو بھوک لگتی تھی، اپنے لوگ سب مل کر کے زمین پر بیٹھ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے من و سلوہ نازل کر دیتا تھا، جو نان ویج کیا کہتے ہیں، تیتر بٹیر بھنا بھنا، اور میٹھے میٹھے حلوہ بھی ہوتے تھے۔ شرط یہ تھی کہ تم اس کو کھاؤ، خوب کھاؤ، کھانے میں کوتاہی مت کرو، خوب کھاؤ، لیکن دوسرے کا حق مار کر کے مت کھانا، کل کے لیے چھپانا نہیں کہ پتہ نہیں کل ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ توکل اور یقین کے خلاف، اس لیے کسی کا حق نہیں مارنا، ساتھ ساتھ کل کی فکر تم مت کرنا کہ کل ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تم شکر ادا کرتے رہنا، میں کل بھی تیرا انتظام کر دوں گا، اور اس کی ناقدری نہیں کرنا، یعنی کچھ کھانا کچھ پھینک دینا، کچھ کھانا کچھ پھینک دینا۔ اگر یہ 3 کاموں کی تم پابندی کر لیے اور اس کے خلاف نہ کیے تو تیری روزی اسی طرح میں تجھے دیتا رہوں گا، اور اگر تم نے اس کی ناقدری کی، ناشکری کی، حق کسی کا مارا تو اس برکت کو ہم ہٹا دیں گے۔ اسی لیے سورۃ پاک کا نام سورہ مائدہ ہے۔ کیا ہے؟ مائدہ۔ مائدہ کے مطلب دسترخوان، جس کو قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں کہ زمین پر ایک خاص قسم کے کپڑے کو بچھانا، اس پر کھانے پینے کی چیزوں کو رکھ دینا، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ کیا کرنا، بیٹھ کر کے کھانا کھانا۔ یہ ہے قرآن کا بتایا ہوا طریقہ، اور یہ ہر ایک نبی کا طریقہ رہا ہے۔ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کا بھی کھانے کا یہی طریقہ تھا کہ آپ اپنے سامنے ایک دسترخوان بچھاتے تھے جس کو کپڑے کی شکل، اور پھر جو میسر ہو جائے اس پر اس کو رکھ کر کے بڑے ادب سے جھک کر اللہ کا لقمے پر شکر ادا کر کے کھاتے تھے، عاجزی کے ساتھ کھاتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا دسترخوان جو ہے کپڑے کی شکل میں بچھانا، اس کے خاص وجہ علماء مفسرین لکھتے ہیں
کہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی دانہ کوئی لقمہ اگر ہاتھ سے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھا لینا اگر وہ کھانے کے لائق ہو تو، اس لیے اس کو بچھایا جاتا تھا، اس لیے اس کو رکھا جاتا تھا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کے قاصد بن کر کے روم بادشاہوں کے پاس دربار میں پہنچے تھے، اور ان کے استقبال کے لیے بہت ہی وسیع دسترخوان لگایا گیا جس پہ انواع و اقسام کی چیزیں رکھی گئی۔ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو جو بھی کچھ گر جاتا تھا اٹھا کر کے اس کو کھا لیتے تھے۔ بازو میں بیٹھنے والے نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے کہا حذیفہ ذرا خیال رکھو، یہ بادشاہوں کا دربار ہے، اس کا دسترخوان ہے، اگر تم اس طرح چن چن کر کے کھاؤ گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ بہت بھوکے لوگ ہیں، کبھی اس طرح کے دسترخوان نہیں دیکھے۔ انہوں نے جواب دیا، ان بیوقوفوں احمقوں کی وجہ سے میں اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ دسترخوان اسی لیے بچھایا جاتا ہے، کپڑا اسی لیے ڈالا جاتا ہے کہ جو رزق روزی ادھر سے ادھر ہو جائے، کھانے کے لائق ہے تو اس کو چن چن کر کے کھا لینا۔ یہ ہے دسترخوان۔ آج اس برکت سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ محروم ہے، بڑا طبقہ اس کو چھوڑ دیا ہے۔ دسترخوان بہت ہی بابرکت چیز ہے، دسترخوان ہی سے ہماری روزی کی برکتیں ہوتی ہیں۔ ہم کماتے تو ہیں دکان چلا کر کے، ہم کماتے ہیں تو فیکٹریوں میں، ہماری روزی اور محنت کے وابستگی ہے بازاروں اور مارکیٹوں میں، ملازمت میں، لیکن سب برکت دسترخوان پر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھنے سے لے کر کے اٹھنے تک کے ساری کیفیت کو بتایا آپ نے، اور بہت ہی اہتمام اس کا فرمایا آپ نے، تاکہ تمہارے لیے جو برکت کی روزی، رحمت کی روزی اسی دسترخوان سے ملے گی۔ اگر اس کی ناقدری کر دو گے، اس کی بے حرمتی کر دو گے، میرے سنت کے خلاف ورزی اگر تم نے کر کے اس دسترخوان کو استعمال کیا تو تیری روزی اور برکتیں اللہ اٹھا لے گا۔ یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ یہ کپڑا، یہ ٹکڑا صرف نہیں ہے، یہ پیپر اور یہ کاغذ کا کوئی کھلونا نہیں ہے۔ اس کی عظمت اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اس کا احترام اور اس کی عزت، اس کی قدر پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے دسترخوان پر بہت ہی ادب، بہت ہی عزت، بہت ہی احترام، شکر گزار بندہ بن کر کے بیٹھنا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، بچھانے میں بھی، اٹھانے میں بھی۔ اس کا طریقہ نبی کریم علیہ السلام بتائے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا اصغر حسین صاحب، بڑے وقت کے ولی۔ آج ان کے نام سے ایک مدرسہ اصغریہ بھی ہے۔ ان کے دسترخوان پر علماء کرام بہت سارے پہنچے، ان میں سے ایک بہت بڑا مفتی پہنچا ہے، مفتی اعظم پاکستان اور ہندوستان کے بھی تھے وہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہم اللہ، جن کی کتاب معارف القرآن، اردو میں تفسیر اور ترجمے میں اتفاق ہے علماء کا کہ سب سے بہترین تفسیر کی کتاب معارف القرآن ہے۔ اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کتاب کو اپنے گھر میں پڑھیے، اپنے ماں بہنوں کو بھی پڑھائیے۔ بہت آسان، بہت ہی خوبصورت۔ ادھر ادھر الا بلا مارکیٹوں میں جا کر کے مت ڈھونڈیے، اس کتاب کو، معارف القرآن کو پڑھیے۔ خیر، وہ بھی دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ کھانے سے جب فارغ ہو گئے تو کہنے لگے حضرت مولانا اصغر صاحب رحمہم اللہ سے کہ حضرت میں دسترخوان اٹھا دوں آپ کا؟ تو وہ بڑے تھے، یہ ذرا شاگرد ٹائپ کے تھے، اسی لیے کہا کہ ارے مفتی شفیع تم کو دسترخوان اٹھانا بھی آتا ہے؟ اتنے بڑے مفتی اعظم کو کیا کریں، دسترخوان تم کو اٹھانا بھی آتا ہے؟ حضرت خاموش ہو گئے۔ ارے اس کا بھی کوئی فن ہے کیا؟ اس کا بھی کوئی طریقہ ہے کیا؟ اس سے یہ تو پتہ چلا، ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، اٹھاؤ پاڑو کو پھینک دو۔ آج پوچھ لیجئے بڑے بڑے ڈگری رکھنے والے
یونیورسٹیوں کے ڈگری رکھنے والے، کالجوں کے ڈگری رکھنے والے، بڑے بڑے تہذیب یافتہ گھر گھرانے والے کے بچوں اور عورتوں کو پوچھیے دسترخوان بچھانے کا طریقہ کیا، اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، کہے گا مولوی صاحب تو ابھی دنیا یہی گھوم رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، اس کا بچھانے اٹھانے کی بھی کوئی طریقہ ہے؟ ہاں اس کا طریقہ ہے، بچھانے کا بھی اٹھانے کا بھی۔ یہ ہماری روزی سے جڑی ہوئی ہے، اسی میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں بیٹھو تیری روزی یہیں ملے گی برکت کی، ہاتھ دھو کر کے کھایا پیا کرو روزی کی برکت، کھانے کے بعد ہاتھ دھویا کرو روزی کی برکت، بیٹھ کر کے ادب سے کھایا کرو روزی کی برکت، چلتے پھرتے اگر کھاؤ گے تو روزی کی برکتیں نکل جائے گی، الا بلا دنیا کی تفسیر اور باتیں گفتگو سے کھاؤ گے برکت نکل جائے گی، جھوٹا برتن یوں ہی رات بھر رکھ دو گے تیرے گھر سے روزی کی برکتیں نکل جائے گی، چپل جوتے پہن کر کے کھاؤ گے روزی کی برکتیں نکل جائے گی، پیٹ تو بھر جائے گا لیکن برکت نکل جائے گی۔ سر کو ڈھانک کر کے کپڑا سے، چاہے ٹوپی کی شکل ہو یا کسی شکل ہو، اس کو پہن کر کے کھایا کرو، روزی کی برکت آئے گی۔ آج یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کما کر کے انسان تو لاتا ہے، جس کو کہتا ہے منہ تک آیا لیکن اندر نہیں گیا، یہی ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ خاموش ہو گئے کہ حضرت اس کے اٹھانے اور رکھنے کی بھی کوئی طریقہ؟ کہا کہ ہاں مفتی اس کا طریقہ ہے۔ کیا ہے اس کا طریقہ حضرت؟ آپ بتا دیں تو میں اٹھاتا ہوں اسی طرح سے۔ مفتی اعظم آج بڑے بڑے ہم لوگوں کو بھی، یہ نہیں کہتا ہوں کہ عوامی اس غلطی میں مبتلا ہے، اچھے اچھے مولوی طبقہ بھی مبتلا ہے، ہم لوگ بھی مبتلا ہیں، مجرم ہم لوگ بھی ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو صحیح بتایا نہیں۔ اس لیے قرآن سے جڑیے، یہاں ملے گا۔ جمعہ کی تقریریں تو ہوتی ہے، جمعہ کی تقریر ایک خاص عنوان اور انداز سے ہوتا ہے، اسی لیے ہر مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے، ہر مسجد میں درس حدیث ہونی چاہیے، ہر مسجد میں قرآن کریم کے سلسلے میں گفتگو ہونی چاہیے۔ کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو ایک نظر اس پر ڈالو، پھر دیکھو اس میں کون سی چیزیں دوسرے وقت میں کھانے کے لائق ہیں، اس کو سنبھال کر کے اٹھا لو۔ کیا کرو؟ سنبھال کر کے اٹھا لو۔ اور جو چیزیں چھوٹی موٹی ٹکڑے کی شکلوں میں ہیں، چاول کے دانے گرے ہوئے ہیں، گوشت کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اگر ایسے ہیں بچے ہوئے تو اس کو الگ کرو، اور دیکھو میرا یہ صحن ہے، وہاں جا کر کے روٹی کے ٹکڑے کو رکھ دو، یہ چھوٹے چھوٹے چاول کے جو ذرات ہیں اس کو وہاں جا کر کے رکھ دو، اور یہ دیکھو یہ گوشت کے جو ہڈیاں جو بچ گئی نا اس کو اٹھا کر کے وہاں جا کر کے رکھ دو، پھر اس کے بعد دسترخوان کو اٹھاؤ۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ روٹی کے ٹکڑا وہاں رکھو گے تو یہاں بلیاں آتی ہیں اور آ کر کے وہ لے جاتی ہیں، یہ چاول کے جو ٹکڑے ذرات وہاں رکھو گے، وہاں چوٹیوں کا دیکھو بہت بڑا کھول ہے، وہ آتی ہیں اور اس کو چن چن کر کے کھا کے چلے جاتی ہیں، اور یہ ہڈیاں جب رکھ دو گے وہاں پہ سامنے تو کتے آئیں گے یا بلی آئیں گی یا کوئی پرندہ آئے گا، اس کو لے جائے گا۔ یہ جب لے جائیں گے یہ پرندے، چوٹیاں کھائیں گی ہمارے دسترخوان کے دانے، روٹی کے ٹکڑے کھائیں گے بلی اور کتے، اور یہ کھائیں گے ہڈیوں کو چوسیں گے، یہ دعائیں دیں گے تو اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ، یہ ہے دسترخوان کا طریقہ۔ آج جتنا مسلمان روزی رزق اور دسترخوان کی بے حرمتی کر رہا ہے، دوسری قوم نہیں کر رہی ہے، نہیں کر رہی دوسری قوم، اس لیے تو آج پریشانیاں ہیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح فرمایا، جب تم چلتے پھرتے کھانے لگو گے تیری زندگی کی روزی کی برکتیں اللہ اٹھا دے گا، جب تم بغیر ہاتھ دھوئے کھانے لگو گے تیری روزی کی برکت اللہ اٹھا دے گا، جب تم کھا کر کے برتن کو صاف نہیں کرو گے میری سنت کے مطابق، انگلیوں کو نہیں چاٹو گے، برتن کو صاف نہیں کرو گے، اللہ تیری برتنوں سے روزی کو دور کر دے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں علماء کرام کہ اگر گھر میں برتن کھایا گیا جس میں اور اس کو رات بھر جھوٹا یوں رکھ دیا تو وہ برتن لعنت بھیجتے، اس برتن سے بد دعائیں نکلتی ہیں۔ اے بندے مومن، تم نے کھایا، اپنے لیے استعمال کیا،
تم اپنا منہ تو صاف کر لیا، ہاتھ صاف کر لیا، لیکن مجھے یوں ہی رات بھر چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، جو آج گھر میں روزی کی پریشانیاں ہیں وہ یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مکمل دسترخوان کے اصول بتایا اور یہ بتلایا کہ خبردار دسترخوان پر الا بلا ساری چیزیں نہیں آنے دینا۔ اس کا مطلب نہیں تم کھانے والے اور تم کو میں کھانے والا بنایا ہوں، جو چاہو تم کھا لو، جو چاہو تم اپنے دسترخوان پر ڈال دو، جن چیزوں سے چاہو اپنے دسترخوان کو وسیع کر دو، نہیں، اس کے لیے اللہ قید لگایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اے ایمان والو، تم جس کو میں نے حلال کر دیا ہے، جس کو میں نے پاکیزہ بنا دیا ہے، اس چیز کو تم اپنی مرضی سے حرام نہیں کرنا۔ ہاں تم کھاؤ، خوب کھاؤ، خوب کھاؤ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تم خوب کھاؤ، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تجاوز مت کرو، میرے حلال کی ہوئی چیزوں میں تجاوز نہیں کرنا، میرے حرام کی ہوئی چیزوں میں تجاوز نہیں کرنا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا کھانے پینے میں۔ خوب کھاؤ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، خوب کھاؤ تم جتنا تمہارا دل چاہے، لیکن دو باتوں کا خاص خیال رکھنا اپنے دسترخوان پر، کہ وہ چیز حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ یہ دو قید اللہ نے لگائے۔ حلال ہے ایک چیز، ٹھیک ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، وہ خراب ہے، سڑ گئی ہے وہ چیز۔ کھانا ہے حلال لیکن خراب ہو گیا رکھ کے۔ اللہ ہماری صحت کا کتنا خیال رکھا، فرمایا خراب چیز نہیں کھانا، بیکار چیز نہیں کھانا، گندی چیزیں نہیں کھانا۔ تم حلال پیسے سے تو لائے ہو لیکن وہ چیز خراب نکل گئی، اب یہ کہہ کر کے نہیں کہ میرے پیسہ لگا اس میں لہذا ہم اس کو کھائیں گے، نہ۔ مثال اس کی یوں سمجھیے کہ آج پھل کا زمانہ ہے، ہم نے ایک پھل لے آیا، حلال پیسے سے لایا، لیکن جب اس کو کاٹا تو سڑا ہوا نکل گیا، اس کو کاٹا تو اس میں کیڑے نکل گیا۔ تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی حلال پیسہ لگا ہے اور یہ چیز حلال ہے تم کھا جائیں کیڑے سڑے ہوئے ساتھ۔ اللہ فرمایا تیری صحت کا خیال میں رکھتا ہوں، کیا کرو، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پاک بھی ہونا، صاف بھی ہونا، پاک بھی ہونا، کھانے کے لائق بھی ہونا، پاک بھی ہونا اور وہ حلال ہونا۔ کیا ہے اس کے فائدے؟ اس کے فائدے یہ ہے کہ جتنی روزی حلال ہوگی اتنی ہی عبادت اچھی ہوگی، جتنی روزی حلال ہوگی نسلیں اتنی اچھی ہوگی، جتنی روزی پاکیزہ ہوگی اتنی ہی اولاد اچھی ہوگی۔ اس جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے یہ جسم ہمارا، اس میں اگر غیر چیزیں سے اس کی پرورش ہم کریں، کھانے کی چیز زہر بھی تو ہے، لیکن اس جسم کو اگر ہم زہر دیں گے تو یہ جسم ٹھیک رہے گا؟ کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا۔ اگر اس جسم کو ہم اچھی چیز دیں گے تو یہ جسم کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ اسی طرح سے روح کو حلال چیز دیں گے تو روح کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی، نسلیں اچھی ہوگی، عبادت کا شوق بڑھے گا، ایمان میں تازگی آئے گی، زبان پر مٹھاس آئے گی، آنکھوں میں حیا آئے گی، دین سمجھنا، اللہ کی محبتیں آئے گی۔ اس لیے جتنی روزی حلال ہوگی، پاک ہوگی، صاف ہوگی، اتنا ہی ایمان اور عمل میں برکتیں ہوگی، نسلیں اچھی ہوگی، گھر گھرانے میں تفرقہ نہیں ہوگا، جھگڑے نہیں ہوں گے، اچھی چیزیں سوچ اور فکر ذہنوں میں آئیں گی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دسترخوان کو حرام چیزوں سے بڑھائیے نہیں، بلکہ چھوٹی چیز بھی ہو، تھوڑی ہو، اس کو حلال سے سجائیے، سے حلال سے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور حضرت امام محمد علیہ الرحمہ، دو شخصیت کا نام دنیا میں بہت مشہور ہے۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں خط لکھا کہ میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں اور ایک رات مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ زمانہ فوراً ٹیلی گرام کا تو تھا نہیں، وہ چٹھی پہنچی، مہینے میں پہنچی، 15 دن میں پہنچی۔ پہنچنے کے بعد گھر والے دیکھے تو بہت خوش ہوئے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میرے گھر میں ایک وقت کا فقیہ، محدث، بڑا عالم دین، اللہ والا آ رہا ہے۔ گھر میں بیٹیاں صرف تھی،
اپنے بیٹیوں سے کہا کہ بیٹی آج دیکھو ہمارے ہاں فلاں دن فلاں تاریخ میں ایک بڑے علم والے آ رہے ہیں، اس لیے بہترین کھانا پکاؤ اس کے لیے۔ وہ وقت جب آیا تو بچیوں نے بہترین کھانا پکایا۔ آج کے بچے برگر منگا دیجئے نا، وہ ہو جائے گا مہمان کا۔ آج تو بچے برگر اور پیپسی اور پیزا والے بن گئے ہیں۔ ماں باپ بھی مشقت محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا اسکول جا رہا ہے، برگر لے کر چلے جاؤ، پاس کر لینا ادھر۔ پیزا کھلا رہے ہیں، کھلاؤ خوب، بے نمازی بن جائیں گے یہ بچے۔ کھلائیے اس کو برگر، غیروں کے ہاتھوں سے بنے بنائے پکے پکائے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ کھا لیں گے لیکن ان کی زبان میں سختی آ جائے گی، ان کی زبانوں میں نفرت کی باتیں نکلے گی، ان سے ادب احترام نکل جائے گا۔ ان فضول چیزوں سے میرے بھائیوں، بزرگوں، مسلمانوں، ماں بہنوں، بچاؤ اپنے بچوں کو، خود بچائیے۔ اس کے اثرات ہیں۔ آج جو بچے نافرمان ہو رہے ہیں، آج بچیاں جو نافرمان ہو رہی ہیں، ان کو دین اور اسلام اور ایمان، نماز روزے میں دلچسپی نہیں آ رہی ہے۔ وہ غیروں کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں، وہ اپنے مذہب اور اپنے ایمان کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے میں بزدلی اختیار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے انہی کھانے پینے کی غیر غلط چیزوں کی وجہ ہے۔ وہ تو مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ، وہ فوٹو دیکھتے ہیں نا شیر والا، ہم لوگ صرف شیر والا فوٹو ہی دیکھتے ہیں نا، لیکن اس کی حقیقت ہے کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ وہ شیر سے مقابلہ کیے تھے اور شیر کو شکست دیے تھے۔ جب خبر ان کی والدین کے پاس پہنچی تو والد نے اپنی بیوی یعنی حضرت ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کی ماں سے کہنے لگے کہ دیکھو تیرا بیٹا کتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ شیر کے منہ میں بھی پنجہ ڈال کر کے مقابلہ کر لیا، کتنے طاقتور ہے۔ تو ماں کیا جواب دی معلوم؟ میرے بیٹے کی طاقت کی کمال نہیں، یہ میرے وضو کی کمال ہے، یہ میرے وضو کی کمال ہے۔ کیا مطلب وضو کی کمال؟ کہا کہ آپ کو کیا خبر، میں نے ٹیپو سلطان کو کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلائی تھی، اس کی برکتیں ہیں۔ آج تو ہمارے گھر کی ماں بہنیں سست کاہل، پکانا نہیں ہے، اچھا کھلانا نہیں ہے، ہوٹل بازی، پیزا بازی، پیپسی بازی، یہاں اور وہاں اپنے بچوں کو کھلا کر کے جب وہ نافرمان ہوتے ہیں سر پر جوتے مارتے ہیں تو کبھی بزرگوں کے پاس میں، کبھی قبر و مزاروں کے پاس میں، کبھی کسی سے دعا کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ یہ تو کمال اور خوبیاں بنانا تو ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ اپنی تاریخ میں حضرت کے یہاں پہنچ گئے، بیٹیوں نے بہت ہی بہترین کھانا سجایا۔ دسترخوان بتا رہا ہوں، اس دسترخوان میں آج حرام چیزیں آ گئی، اس دسترخوان پہ سنت کے خلاف کھانے آ گئے، سنت کے خلاف کھانے والے آ گئے۔ دسترخوان کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تم کھاؤ تو دوسروں کو خیال رکھو۔ کس کا؟ دوسروں کو خیال رکھو۔ اگر دوسروں کو خیال رکھتے ہوئے خدا نہ خواستہ تم اگر کم کھایا تو اللہ تجھے روحانی طاقت عطا فرما دے گا۔ آج تو ہم لوگ بالکل ایسے جیسے کیا بتائیں، شادی میں چلے جاؤ نا، ہاں شادی میں جاؤ تو ایک کرسی پہ ایک آدمی اگر بیٹھ گیا تو پیچھے سے پہلے سے ملک الموت کی طرح کھڑا ہو جاتا آدمی، اس کو دیکھتا رہتا ہے، ارے کیا کر رہا، میری بھی باری دیکھ رہا، میرا خیال رکھ، کرسی پکڑ کر کے ہلا رہا۔ یہ ہے تہذیب مسلمانوں کا، یہ ہے تہذیب۔ کھانے والے ہم بنے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسروں کی طرف مت دیکھا کرو جب کھا رہا ہے کوئی، تو شاید کہ تیرے دیکھنے سے اس کے لقمے میں کچھ کمی آ جائے۔ یہ ادب ہے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کا۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ پہنچ گئے، کھانا لگا دسترخوان پر، آپ تشریف لائیں، ایک نظر ڈالیں، بیٹھیں، خوب کھائیں، اتنا کھائیں کہ دسترخوان پر ایک چیز بھی باقی رہنے نہیں دی۔ کون ہے؟ وقت کا ولی ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، امام محمد علیہ الرحمہ۔ کھا لیے، کھانے کے بعد میں دسترخوان اٹھا تو بیٹیوں نے اپنے والد حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے کہنے لگے
ابا آپ بڑی تعریف اس مولوی کی کر رہے تھے کہ بہت بڑا محدث ہے، فقیہ ہے، عالم ہے، فلاں ہے، یہ تو بھوکھا انسان اتنا کھانا کو اللہ والا کھاتا ہے؟ پورے گھر کا دسترخوان صاف کر دیا، اتنا کوئی کھانا عالم دین آج تک جتنے مہمان اللہ والے، علم والے، عالم علماء آئے میرے ہاں، وہ تو آدھی چپاتی کھا کر کے اٹھ گئے ہیں، یہ تو پورا دسترخوان صاف کر دیا، لگ رہا کہ یہ ولی نہیں ہے۔ جلدی سے بیوی شوہر کو ولی نہیں مان سکتی، نہیں مان سکتی، اپنے گھر میں کتنا بھی تو تقوی دکھا دو، گھر والے نہیں مانیں گے جلدی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ بیٹے کچھ مت بولو، مہمان میرے گھر کے ہیں، مت بولو کچھ، ہو سکتا ہے سفر میں آئے ہوں گے، تھکے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، وہ بھی کھانا ایسا نہیں جیسا ہم لوگوں کا کھانا ہوتا ہے، ایسا نہیں، وہ مختصر کھانا، لیکن اس حساب سے بہت زیادہ کھانا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پر ہوتا کیا تھا؟ ایک گلاس دودھ سب پی لیتے تھے، چند کھجوریں ہوتے تھے، سب بانٹ کے کھا لیتے تھے۔ آپ کے دسترخوان پر کیا ہے؟ اگر 2-4 روٹیاں ہیں تو ٹکڑے ٹکڑے نبی اپنے ہاتھ سے سب کو دیتے تھے۔ یہاں یہ نہیں کہ یہ مرغہ بھی ہو، مسلم بھی ہو، یہ بریانی بھی ہو، یہ وہاں ہو، یہ حیدرآبادی، یہ کلکتہ، یہ بمبئی، ارے کھانے والا کیا نام تو دے دیا ہے، نام لے لے کر کے کھا رہے ہیں۔ تو وہاں ایسا تو نہیں تھا، بس مختصر کھانا تھا، لیکن اس وقت حساب کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔ مت بولو مسافر تھے، تھکے ہوئے تھے، کھا لی، کھانے دو، کوئی بات نہیں۔ تو بیٹیاں بھی تھی نیک، نمازی، تہجد گزار، شب گزار، کہا کہ اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں، کھا لیا مسافر، اب دیکھتے ہیں رات میں یہ کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں رات میں، ان کا عمل کیا ہے۔ اگر یہ وقت کے ولی ہیں تو رات میں کیا کرتے ہیں، یہ اگر محقق اور فقیہ ہیں تو رات میں ان کا کیا ہے، کیا کھا کر کے سو جا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، رات پتہ چلے گا۔ اب دیکھیں گے اگر یہ عبادت کی ہے تب ہم سمجھیں گے کہ یہ فقیہ ہیں، وقت کے ولی ہیں اور بڑا عالم ہے، اور اگر یہ کھا کر کے سو گئے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا جائزہ لیتے تھے، اور مہمان کا کیا اندازہ ہوتا تھا۔ آج کا مہمان جب آئے گا گھر میں نے تو پہلے فرنیچر دیکھے گا، ٹھیک ہے میرے اور اس کے دونوں مقابلہ ہے یا نہیں ہے، پھر وہ پوچھے گا بہت دیر کے بعد میں موبائل کے چارجر ہے آپ کے یہاں، تو اگر گھر والے میزبان نے چھوٹا موٹا دکھا دیا تو شان سے بولے گا ابھی تک کسی موبائل میں پڑے ہوئے آپ، ہمارا چارجر موبائل تو اسمارٹ ہے، اس میں نہیں لگے گا میرا، شرمندہ کر دیا۔ آج کا مہمان آتا ہے میزبان کو شرمندہ کرتا ہے، کل کا مہمان آتا تھا تو پوچھتا تھا آپ کے گھر سے قریب مسجد کتنی دوری میں ہے، ہم جماعت سے نماز پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے۔ کل کا مہمان آتا تھا تو پوچھتا تھا تیرے گھر میں مصلی ہے، لاؤ ذرا دو رکعت پڑھ لوں یہاں پہ، قرآن ہے۔ اب پوچھتے ہیں موبائل ہے، چارجر ہے، LCD ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور آتے ہی ساتھ سب ایک دوسرے کو فوٹو شیئر کرنے لگتے ہیں۔ کہاں سے برکت آئے گی، کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی، کہاں سے اللہ کی مدد اور تعاون آئے گی۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے لیے مصلی کمرے میں رکھ دیا گیا، پانی وضو کے لیے رکھ دیا گیا۔ لڑکیوں کے دل میں ایک عجیب و غریب تشویش ہے، کیا ہوتا ہے دیکھیں گے۔ رات گزری، اذان ہوئی، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت امام محمد نکلے اور سیدھے مسجد چلے گئے۔ بیٹیاں دوڑ کر کے آئی کمرے میں، دیکھی کہ مصلی کے حال کیا ہے، جیسا ہم لوگ رکھے تھے ویسا ہی مصلی ہے یا اس کو اٹھایا گیا ہے یا نہیں گیا ہے، پانی ہے یا پانی وضو کے لیے استعمال ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ تو وہ دونوں دیکھتی ہیں، سب دیکھتی ہیں، تو مصلی جیسے رکھا ہے ویسے ہی، پانی بھی وضو کا وہی ہے وہی۔ یا اللہ، اب اور پریشانی۔ جو ہی حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ واپس آئے نماز پڑھ کر کے، کہا کہ ابا یہ مہمان کیسا ہے، کیسا مہمان میرے گھر میں آ گیا، بڑا کھانا کھایا خوب اور رات بھر سویا خوب، مصلی رکھ دیا، نماز تہجد نہیں پڑھیں گے، وضو کا استعمال پانی کے لیے نہیں کیے، یہ کھانے اور سونے والے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ تو بڑی بڑی تعریفیں ان کے بارے میں کہہ دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں، لیکن یہ تو عجیب و غریب ہیں۔ کل کے مہمان کی قدر نماز سے ہوتی تھی، آج کے مہمان کی قدر فلمی دنیا سے ہو رہی ہے۔
فوٹوؤں سے ہو رہی ہے، سیلفیوں سے ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنے گھر کی برکتوں کو اپنے خود ہاتھوں سے تباہ کیا ہے۔ حکومت کے لوگ نہیں آئے ہیں، کوئی اور آ کر کے ہمارے گھر کے دسترخوان کی برکتیں چھین کر کے نہیں لے گئے ہیں۔ ہمارے گھر کی اسلامی تہذیب و تمدن کو دوسرے نے ہی آ کر کے خراب کیا، ہم خود خراب کیے ہیں، سب مل کر کے خراب کیے ہیں۔ کیا بیوی، کیا بچے، کیا شوہر، سب مل کر کے خراب کیے۔ الزام ہم اگر دے دیں گے کہ فلاں نے سختی کی ہے اسلام پر عمل نہ کرنے، یہ باہر سڑکوں کی بات ہے، گھر کے اندر کی بات نہیں ہے۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ بھی ساتھ آئے، کمرے میں بیٹھیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اجازت مانگے کہ اب چلتا ہوں۔ پوچھ نہیں سکتے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، کیسے پوچھوں؟ جب مصافحہ کرتے ہیں تو چہرے پر ایک عجیب سی بے قراری ہے، یہ تو چلے جائیں گے لیکن بیٹیوں نے میرا حال خراب کر کے رکھتے، پوچھتے رہیں گی، سوال کرتے رہیں گی، کیا جواب دیں گے؟ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ دیکھیں، کہا کہ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، چہرے میں آپ کی بے قراری اور پریشانی لگ رہی ہے، کوئی خاص بات ہے تو آپ بتلائیے، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ سے میرا علمی رشتہ ہے، کچھ بتلائیے آپ۔ تو کنارے کیے، کہا کہ ایک پریشانی، بہت بڑی پریشانی یہ ہے، آپ کے آنے سے پہلے میں نے آپ کی بہت ساری کمالات، خوبیاں، تقوی، نیکی، واسطہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا ذکر کیا تھا۔ جب آپ آئے ہیں تو میری بیٹیوں میں ایک بڑی تشویش ہو گئی، آپ کی عزت و احترام میں کھانا خوب اچھے بنا کر کے سجا کر کے دسترخوان پر رکھیں، ایک تشویش ہو گئی کہ آپ اتنا کھانا میرے دسترخوان پر کیوں کھائیں، کیسے کھائیں، جبکہ جو بھی آئیں میرے ہاں تو بس آدھی چپاتی 2-4 لقمے کھا کر کے اٹھ گئے، اور یہی اللہ والوں کی خوراک ہے، اس سے زیادہ خوراک نہیں ہے۔ تو میری بچیاں پوچھ رہی کہ یہ کیسا عالم ہے، کیسا یہ محدث مفکر ہے کہ اتنا کھانا کیوں آخر کھایا؟ اور دوسری تشویش ایک اور بڑھا دیا آپ نے کہ رات میں آپ سو کر کے گزار دیے، لگ رہا ہے کہ تہجد نہیں پڑھیں، جبکہ اللہ والوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ تہجد پڑھے، سب گزاری کریں۔ تو آپ نے نہ وضو آپ نے استعمال پانی کیا اور نہ آپ مصلے کو اٹھایا۔ یہ 2 چیزیں ہمارے گھر کے لیے بڑی پریشانی کی ذریعہ ہے۔ آپ تو چلے جائیں گے لیکن جواب دینا مجھے بہت مشکل ہو جائے گا۔ سنیے اب جواب دسترخوان کا، یہ دسترخوان کا جواب۔ آج ہم جو چاہتے ہیں لا کر کے رکھ دیتے ہیں، کیا سود ہے، کیا لون ہے، کیا ہے، کیا حلال گوشت، کیا حرام گوشت، کس ہوٹل سے منگایا آرڈر دے کر کے، آن لائن پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ارے کیوں لانے والا متقی ہے کیا وہ ذبح کیا ہے، یقین ہے کیا؟ یہ پیزا، یہ اور یہ کیا الا بلا دنیا کی ہوٹلوں سے جو آج بچے کھاتے پیتے ہیں اور لوگ کھلاتے ہیں بڑی شوق سے، کیا اس پر یقین ہے کہ یہ حلال ہے؟ دسترخوان سجنا چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے، ایمان خطرے میں آ جائے گا کھانے پینے سے، غیر غلط چیزوں سے۔ کیا جواب دیے حضرت امام محمد علیہ الرحمہ؟ کہ بات تو آپ کی بچیوں کی بالکل صحیح ہے، ان کی تشویش بالکل صحیح ہے۔ اللہ والوں کی یہی شان ہے کہ وہ زیادہ نہیں کھاتے ہیں، عالموں کی یہی شان ہے کہ وہ زیادہ نہیں کھاتے ہیں، عالموں کی یہی شان اور ولیوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ رات میں زیادہ نہیں سوتے ہیں، ان کا سونا بھی کم اور کھانا بھی کم ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے۔ لیکن میں کیوں کھایا، وہ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے دسترخوان پر اپنی نظر ڈالا، جب نظر پاک ہوتی ہے نا تو حلال حرام کا فرق نظر کر دیتی، اور نظر اور دل گندا ہوگا نا تو کچھ فرق نہیں پیدا کر، زبان میں ٹیسٹ معلوم ہوگا، اندر سب خرابیاں ہوتی ہیں۔ اور جب نظر پاک، دل پاک، تو بتا دیتے ہیں نظر کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری مفسر قرآن، بڑے عالم دین تھے، ان کے پاس ایک شخص پہنچا اور 1 کیجی حرام سیب، 1 کیجی حلال سیب، کہا کہ دیکھیں یہ وقت کا ولی ہے یا نہیں ہے، جو دونوں لے کر کے مکس کر کے چلے گئے۔ حضرت آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، حضرت تھیلا لیے اور ایک چن کر کے ادھر رکھتے تھے، ایک ادھر کرتے تھے، ایک ادھر ایک ادھر، اور آپ نے حلال والا رکھ لیا، حرام والا کا اس کو لے جاؤ، آئندہ کسی وقت کے عالم دین کے ساتھ یہ مذاق نہیں کرنا، تم نے یہ حلال اور یہ حرام کیوں مکس کر دیا؟ جب نظر اچھی دل اچھا تو دل مائل ہوتا حلال کی طرف، نظر مائل ہوتی حلال کی طرف، اگر دل گندا آنکھ گندی تو وہ گناہی کی طرف مائل ہوتی ہے۔
کہا کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ جب آپ کی دسترخوان پر میں نے نظر ڈالی تو اس میں اتنے حلال کی برکتیں نظر آئی، اس میں نور نظر آیا، اس میں تقوی نظر آیا، اس میں ایک ایک دانے دانے پر حلال کی وہ برکتیں دکھائی مجھے دی کہ میرا دل اندر سے کہنے لگا آج تک اتنے حلال دسترخوان تم کو امام محمد کہیں نہیں ملا، کھا لو جتنا کھا سکتے ہو۔ اس لیے میں نے زیادہ اپنے حیثیت سے اور اپنے پیٹ سے بھی زیادہ کھانا کھا لیا۔ اب زندگی میں کھانا ملے یا نہ ملے ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس حلال کو آج سمیٹ لوں۔ کسی نے کہا تھا کہ امام محمد ڈر نہیں تھا کہ پیٹ خراب ہو جائے گا؟ کہا کہ حلال سے پیٹ خراب نہیں ہوتا ہے، حرام سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ شادی میں ڈکار کر کے آئیے تو دیکھیے فوراً خراب، نماز چلی جاتی ہے، صبح ختم ہو جاتی ہے، دکان جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اتنا کھایا اسی لیے تاکہ زندگی میں اس طرح کے دسترخوان حلال میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے سب کھانا کھایا میں۔ آپ برا نہیں مانیں۔ اور جو میں نے مصلی نہیں کھولا، میں نے وضو نہیں کی، ہمارا وضو ہی نہیں ٹوٹا۔ دو سمے سے کھا لو گے تو یہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے آج کل۔ اندر فندر جسم ہلانا، حضرت 20 رکعت تک پڑھنا بہت مشکل ہے، وضو قابو میں نہیں ہے۔ کہا کہ وضو میرا نہیں ٹوٹا۔ اور تہجد اس لیے میں نے نہیں پڑھا، تھوڑی دیر کے لیے میں بستر پر لمبا ہوا تو قرآن کریم کی تلاوت شروع کیا اور ایک آیت میری تلاوت میں آئی، انما المؤمنون وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ پڑھتے پڑھتے یہ آیت کریمہ جب آئی تو اس میں ایک معنی ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ کیا ہے ایمان؟ اب میں اس پر غور کیا تو 70 مسئلے میں نے لکھا کہ ایمان کن چیزوں سے گھٹ جاتا ہے اور ایمان کن چیزوں سے بڑھ جاتا ہے۔ تو رات بھر میں نے 70 سے زائد مسئلے ایک آیت کریمہ کے سمجھنے میں اور اس کے مسئلے میں لگا دیا۔ تو تہجد سے بھی زیادہ یہ عمل بہتر ہے، کیونکہ تہجد پڑھتا تو صرف مجھے فائدہ ہوتا، اور میں نے یہ جو مسئلہ لکھا، تفسیر لکھی، قیامت تک کے رسول اللہ کی امت کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے بڑے فائدے کی وجہ سے میں نے تہجد کو چھوڑ دیا، اور یہ صرف اور صرف آپ کے دسترخوان کی برکت تھی کہ میں نے حلال روٹی جو کھایا تو اللہ نے میرے دل و دماغ میں اچھی چیزیں اتار دی۔ یہ دسترخوان ہے، اپنے دسترخوانوں کو نہیں، افطار پارٹی کرتے ہیں، کس کا پیسہ آ رہا ہے، کہاں زور سے مانگ رہا ہے، کس کو دمن سے مانگ رہا ہے، کس کو دبا کر کے لے رہا ہے، اونچ نیچ کس فرق نہیں، کون کیا دیا۔ ارے افطار تو بہت ہی عظیم چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حلال سے سحری کرو اور حلال سے روزے کی افطار کرو۔ اس لیے افطار پارٹی یہ سب سیاسی ہے، اس کو عبادت میں مت لائیے، ایسے کھانے سے پرہیز کیجئے ورنہ روزہ چلا جائے گا۔ روزے کو سیاسی مت بنائیے، روزے کو بند بنائیے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ دسترخوان بڑی قیمتی چیز ہے۔ کیا ہے؟ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس میں ہر الا بلا مت آنے دیجیے، ہر الا بلا اس کو شامل نہ ہونے دیجیے۔ اسی لیے پہلے کی ماں بہنیں جو ہوتی تھی وہ پہلے پوچھ لیتی تھی کہاں سے لایا، کیسے آیا۔ اب تو ماں بہنیں پوچھتی بھی نہیں کہ کہاں سے لایا، کیوں، لاؤ تم ہم پکائیں گے، تم لاؤ ہم پکائیں گے۔ یہ سارا حلال و حرام دسترخوان کو خوبصورت بنانا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ماں بہنوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب رک کر کے ایک بات اور بتا دیتا ہوں، آج جو شوق میں یہ برکت کا دسترخوان اپنے گھروں سے اٹھا دیے ہیں نا، اس کی وجہ سے دنیا میں اور ہمارے گھروں میں پریشانی ہے۔ ہاں آپ مجبور ہیں، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، آپ کے پیر میں درد ہے، کمر میں درد ہے، آپ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، آپ کرسی پر کھائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ ٹیبل میز لگا کر کے کھائیے، کوئی حرجے کی بات نہیں۔ لیکن یہ سب فیشن بنا لینا گھروں میں، بڑے بوڑھے بچے سب بنا لینا اور بیٹھ کر کے ٹیبل پر کرسیوں پر کھانا، یہ گویا کہ نبی کی سنت کو بغاوت اور باہر نکالنے کا طریقہ ہے۔ اس لیے آج ہم نے نبی کی سنت کو اپنے گھروں سے اس طرح نکال دیا۔ ٹیبل رکھیے، کرسیاں ضرور رکھیے، لیکن مجبور کے لیے، پریشان حال کے لیے جو بیٹھ نہیں سکتے ہو، لیکن سب اس پر چل رہے ہیں، شوق
ایک اپنے شان بنا لیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر بیٹھ کر کے کھاؤ، کھانے کے سامنے عاجزی پیش کرو۔ اس کے لیے تم کتنا بھٹکتے ہو، کہاں کہاں جاتے ہو، 2 روٹی کے ٹکڑے لانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، یہاں جب آ جائے تو اس کی برکت، اس کے قدر ضرور کیا کرو۔ اس لیے جوانوں کو چاہیے زمین پر بیٹھ کر کے کھانا، کہاں؟ کپڑے پر بیٹھیے۔ ماں بہنوں کے بھی چاہیے، ہاں مجبور ہے تو کر لیجئے، کوئی عرض کی بات نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے حضرت ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ ذرا لکڑی کی اونچی چیز آپ کے لیے لگا دی، جب آپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچے تھے کھانے کے لیے، جب آپ پہنچے تو آپ کے سامنے ذرا سا ایک اونچی چیز لگا دی اور اس پر کھانا رکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا محمد اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اس چیز کو ہٹا دو، میں زمین ہی پر بیٹھ کر کے کھاؤں گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، روزی میں برکت چاہتے ہیں تو نبی کی سنت کے مطابق کھائیے، نبی کی سنت کے مطابق دسترخوان، اور خاص خیال رکھیے جو چیزیں ہو اس کو پھینکا مت کرو، پھینکا مت کرو، اس کو جو لائق ہے استعمال کو اس کو استعمال کیجئے، اس کو پھینک نہ دیجئے۔ جس طرح سے آج شادی بیاہوں میں اللہ اکبر اتنا برباد کہ اس برباد والے کھانے سے نہ جانے کتنے لڑکیوں کے بھی نکاح ہو جاتے ہیں۔ اتنا مسلمان برباد کر رہا ہے، جس کی تعلیم یہ تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا گھر میں تشریف لائے، کئی دن کے بھوکے تھے، گھر پر ایک نظر ڈالے تو ایک روٹی کا ٹکڑا آپ کو ملا، آپ اس کو اٹھائے اور صاف کیے اور پانی میں بھگوئے اور آپ نے کھایا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں کئی دن کے بعد یہ روٹی کا ٹکڑا گیا، اور آپ نے فرمایا عائشہ اس کی قدر کر لو، اللہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں جگہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں، دسترخوان کے خیال رکھیے، غیر غلط کھانا نہ آنے دیجیے، اپنے بچوں کو غیر غلط کھانا نہ کھلائیے، صبر کر لیجیے تھوڑی سے، اور اپنے دسترخوان کی روزی کی قدر کر لیجیے، اپنے دسترخوان سے دوسروں کو بھی بھلا اور اس کو بھی فائدہ پہنچائیے۔ جب یہ کام کریں گے ہاتھ دھو کر کے کھائیے، اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئیے، دونوں ہاتھ دھوئیے، یوں نہیں ٹیشو پیپر مت لائیے، انگریزوں کا طریقہ ہے، میرے آقا کا طریقہ نہیں، ولیوں کا طریقہ نہیں، نبیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاتھ مکمل دھو، مکمل صاف کرو، کلی کرو اور پھر کھانا کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت ملے گی روزی میں، انگلیاں چاٹ چاٹ کر کے کھائیے۔ نہیں ہم تو ماڈرن نہیں کیوں کھائیں، آقا نے فرمایا جب انگلی چاٹو گے کھانا جلدی ہضم ہوگا، جلدی ہضم ہوگا۔ یہ سب سنتیں پڑھیے، اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی سورۃ الانعام اور ایک بہت بہترین عنوان، اللہ کو ہم کہاں دیکھیں گے، اللہ کو کہاں دیکھیں گے، کیسے دیدار اللہ کا ہوگا۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ کو دیکھ کر کے نہیں، کب دیدار کریں گے اللہ، اور کب اپنا جلوہ دکھائے گا، کب اپنی ساری چیزیں ہم کو دیدار کرائے گا۔ انشاءاللہ اس عنوان پر بات ہوگی، اللہ کا دیدار کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ اگر شوق رکھتے ہیں اللہ کو دیکھنے کا تو پھر سنیے قرآن کی روشنی میں اللہ کیا ٹائم بتایا ہے، کیا جگہ بتایا ہے، کہاں ملنا ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ، رزق اور روزی کا مالک تو ہے، دانے دانے کا تو مالک و مختار ہے، ہم سب دانے دانے کے محتاج تیرے بندے ہیں۔ اللہ بے شک تو ہی جس کو چاہتا ہے روزی کی وسعت عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو تنگ کر دیتا ہے۔ اے اللہ جس کو چاہتا ہے تو برکتیں عطا فرما دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو اس کے گھر سے روزی کی برکتیں نکال دیتا ہے۔ یقیناً ہم لوگ سب ناقدری روزی کی کرتے آ رہے ہیں۔ اے اللہ آپ سمجھ بھی دے دیجئے، ہدایت بھی ہم سب کو دیجئے، توفیق بھی دیجئے، اور قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے، شکر کی توفیق نصیب فرمائیے۔ جو کھاؤں جو پیوں اس پر آپ کا شکر ادا کرنے والے ہم سب کو بنا دیجئے۔ ناشکری سے اور کفران نعمت سے اے اللہ ہم سب کو پوری بچائیے، ہر ایک کو بچائیے، ہر ایک کو بچائیے۔ اے پروردگار، روزی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی کبھی اگر نہ ملے تو انسان ایمان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ایسی مفلسی سے، ایسی غربت سے، ایسی لاچاریوں سے، مجبوریوں سے اے رب رحیم، رب کریم ہم سب کو پوری حفاظت فرمائیے، کسی انسان کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ تیرا بندہ، تیری بندیاں ہیں سب، اپنے محتاج میں رکھیے۔
کریم رحیم مولا اپنا فضل فرما دیجیے۔ اللہ اس وقت رمضان مبارک میں یقیناً ہر گھر میں روزی کی وسعت کی ضرورت ہے اور تو ہی برکت دے سکتا ہے۔ سب کے گھروں میں اللہ تو روزی کی برکتیں عطا فرما دے، سحر اور افطار کی برکتیں عطا فرما دے، کسی کو بھوکا نہ رکھ تو میرے مولا، تو کسی کو کم نہ کر دے میرے اللہ، تو ہی سب کو عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، رمضان کی برکتوں سے ہر گھر میں خوشیاں نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جن کی جو ضرورتیں ہیں تو ہی سب کی پوری فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے صحت و شفا نصیب فرما دے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما دے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔